قبلے کو بدلنے کا سورہ بقرہ میں مضمون بتلایا، کعبہ کب سے بنا وہ بات بتائی، اور پھر اس کے بعد جس طرف بھی منہ کرو اللہ تبارک و تعالی اس طرف ہے یہ بتایا۔ عملی طور پر ڈسپلن کے واسطے سب کو ایک سمت منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اس لیے قبلہ مشرق میں ہے مغرب میں ہے یہ جھگڑے چھوڑو، عمل کرو یہ بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ایسا پہچانتے ہیں، جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں تو یہ دشمنی اور عناد ہے یہ بتلایا۔ پھر اسی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ تو بول بچن کرتے رہیں گے، دشمنیاں کرتے رہیں گے، لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ تم نماز اور صبر یہ دونوں سے مدد پکڑتے رہو، بولنے والوں کے منہ کبھی بند نہیں ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے جب تک میل دنیا میں ہے تب تک صابن کی کھپت ہے، میل ہی ختم ہو جائے گا تو صابن کہاں سے بچے، کہاں کھپے گا۔ اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ مضامین کا ربط بتا رہا ہوں، پھر اسی میں سب کر سکتے ہو، سعی کر سکتے ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ قدردان ہے یہ بتایا۔ پھر یہاں آ کر ان کی برائی بیان کی کہ یہ سب جانتے ہیں لیکن پھر کیوں چھپاتے ہیں علم کو جو تورات اور زبور اور انجیل میں ہے، یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کی وعید کتنی سخت ہے۔ جو لوگ اللہ کی کھلی ہوئی باتیں چھپاتے ہیں، ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت بھیجنے والی تمام مخلوق کی لعنت، معمولی لعنت نہیں، انٹرنیشنل لعنت۔ اور لعنت کا مطلب بتلایا، اللہ کی رحمت سے دور ہونا یہ لعنت ہے، اور اللہ کی رحمت سے قریب ہونا یہ خوش نصیبی، یہ رحمت۔ پھر چانس دیا ان کو کہ اے یہود و نصارہ، جانتے تو سب ہو، انکار کرتے ہو ضد میں، ابھی بھی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت بیان فرما رہے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الرحمن وہ بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، پہلے اللہ کا ایک ہونا سمجھ لو۔ ربط یہ ہے کہ مشرکین عرب نے جو آیت الہکم الہ واحد اپنے عقیدے کے خلاف سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ اور ایک معبود اور ایک۔ اب تک تو وہ لوگ 360 مسجد حرام ہی میں پوچھتے تھے، اور باقی اور بھی تھے، پانی والا الگ، بچے دینے والا الگ، فلانا الگ، یہ الگ۔ وہ کہنے لگے کہیں سارے جہان کا ایک معبود بھی ہو سکتا ہے، کتنا کام ہے، اور ایک معبود۔ اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ہونے کی، ایک ہونے کی دلیل، توحید کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ ایک ہے میں سب کچھ آ گیا، ایک نمبر کیا بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید متعدد اور مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے۔ جیسے ایک ہے یعنی کائنات میں کوئی اس کی نظیر اور شبیہ نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، جس کے جیسا کوئی نہ ہو وہ کیا ہوا، ایک۔ اگر کوئی جیسا پیدا ہو گیا تو وہ ایک نہیں رہا۔ ایک سے جب دو ہوئے تو دو میں یکتائی نہیں، اسے جان جب ایک جیسا دوسرا کوئی ہو گیا تو پھر وہ ایک نہیں رہا۔ لیکن اللہ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے۔
دو نہیں، نہ کوئی اس کا ہم سر، ہم کا مطلب برابر لیول میں، سر اس کا سر میرے سر کے لیول میں، میں اردو بھی ساتھ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، چیر پھاڑ دو، ہم سر اس کا کوئی ہم سر نہیں، کیا مطلب اللہ کے لیول میں کسی کا سر آ جائے، سیم سائز کا ہو جائے، کوئی ہم سر نہیں، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ اللہ ایک ہے، کیوں؟ وہ ثابت کر رہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ ایک ہے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ ایک ہے عبادت کے مستحق ہونے میں، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں عبادت کے لائق نہیں؟ اس لیے کہ عبادت اس کی جاتی ہے جس میں وہ خامیاں نہ ہو جو عبادت کرنے والے میں ہے، جیسے ہم سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، روتے ہیں، ہارتے ہیں، اسی طریقے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی خامی اس میں نہیں ہے اللہ میں، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ لے لو دنیا میں، لے لو، ہر ایک میں آپ کو ہزاروں خامیاں مل جائے گی، تو کسی کام کی نہیں ہے وہ۔ ہم نے بنایا تو معبود بن گئے، کنکو لگایا تو معبود بن گئے، وہ تو شاباش ہے تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں۔ نتر شے تھے، نتر شے تھے تو پتھر تھے، جو تر شے تو خدا نکلے، وہ تو شاباش ہے تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں۔ نتر شے تھے تو کیا تھے؟ پتھر تھے، جو تر شے تو کیا نکلے؟ خدا نکلے۔ تو کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، ذاتی صفات نہیں ان میں۔ تو ہزاروں عیوب ہے۔ نمبر دو بات یہ کہ وہ ایک ہے، استحقاق عبادت کے مستحق ہونے میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیسرے اللہ ایک ہے، کیوں؟ کہ وہ ایک ہے، یعنی ذی اجزا نہیں ہے۔ آپ کے یہاں جز کو آج کے زمانے میں پارٹ کہیں گے، پارٹس یعنی کئی اجزاء، کئی پارٹس مل کر ایک کار بنتی ہے، کئی پارٹس مل کر یہ پنکھا بنتا ہے، یہ چھت بنتی ہے، یہ بلڈنگ بنتی ہے، لوہا بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے۔ تو پارٹس وہ ذی اجزا نہیں ہے، یعنی پارٹس والا نہیں ہے۔ اللہ جو ہے پارٹس والا نہیں ہے، وہ اجزاء اور اعضاء سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی تجزیہ اور تقسیم ہو سکتا ہے، اس کو پارٹ پارٹ کر کے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو پارٹس والا ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ تو سیمنٹ دیا ہے، کیا کریں گے؟ ریتی نہیں مل رہی ہے تو سلیب کیسے ڈالیں گے؟ اس میں تو ڈسٹ استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ آج سلیب ہوگا اور کل سب سلیپ ہو جائیں گے، کیوں؟ پارٹ نہیں ملا۔ تو اللہ ایسا کامل ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کام کے کرنے میں پارٹس کا محتاج نہیں ہے، اس کا ایک پارٹ کام نہ کرے۔ شروع میں کمپیوٹر آیا، برہان بھائی تھے دعوت اور تبلیغ کے بہت بڑے ذمہ دار، پونا یونیورسٹی میں تھے، تو ایک آدمی کو بھیجا انہوں نے امریکہ کے جاؤ اور جا کے سب سیکھ ساتھ کیا ہو، تو انہوں نے کہا کمپیوٹر پیدا ہوا ہے 50 سال پہلے کی بات، آؤ سب لوگ سنو، اس میں یہ خوبی ایک وقت میں 1000 آدمیوں کا کام کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، ویسا۔ یہ پیون تھے، لیکن ایمان کا نور ہوتا ہے۔ اینی آبجیکشن، اینی کویسچن؟ جب اس نے پوچھا تو کوئی کچھ پوچھا نہیں، پوچھا پتا نہیں کھڑے، ایک سوال ہے، 1000 آدمیوں کا کام کمپیوٹر کرتا ہے، لیکن اگر اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے تو باقی 999 پارٹ کام کرتے ہیں یا نہیں؟ بولے نہیں، وہ تو کام نہیں کرتے۔ کہنے کہ یہی اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں فرق ہے۔ 900 آدمیوں کے بھیجے بھی خراب ہو جائے تو ایک آدمی وہ کام کرتا رہے گا، اور مخلوق نے جس کو پیدا کیا ہے وہ 1000 دماغوں کا اور آدمیوں کا کام کرے، لیکن ایک پارٹ اگر خراب ہو جائے تو 999 کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے اللہ کے پارٹس نہیں، اللہ ایک ہے۔ چوتھے یہ ایک ہے کی دلیل کہ یعنی جب وہ اپنے وجود ازلی ابدی میں ہم ایک ہے، وجود ازلی اور ابدی کا مطلب کیا؟ ازل ہمیشہ سے، پاسٹ ہمیشہ، ابد آئندہ، فیوچر ہمیشہ، تو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لم یزل لا یزال، وہ اس وقت بھی موجود تھا
جب کوئی چیز موجود نہ تھی اور اس وقت بھی موجود رہے گا جب کوئی چیز موجود نہ رہے گی، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ اکیلا، اس کو اکیلا کہا جائے۔ لفظ واحد میں یہ تمام حیثیتیں توحید کی ملحوظ ہیں۔ صرف اتنا کہہ دیا اللہ و الہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس میں یہ سب مضمون آتے ہیں۔ یہ ایک آیت تھی۔ اب ایک رکوع شروع ہوتا ہے پورا، ان فی خلق السماوات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اب سنیے، بے شک اللہ فرماتے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے عدلتے بدلتے رہنے میں، رات آئی دن گیا، دن آیا رات گئی، رات دن کے بدلتے عدلتے بدلتے رہنے میں، اور ان کشتیوں میں جو دریا میں لوگوں کے نفع کی چیزیں سامان لے کر چلتی ہے کشتیاں ان میں، اور اس بارش میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو مار دینے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے اور پھیلا دیتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ ہر ایک چوپائے کو، جانور کو، اور دائنے و تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں اور ہواؤں کے بدلنے میں، وہ اور بادل میں، والسحاب المسخر، اور اس بادل میں جو کہ تابع دار ہے آسمان و زمین کے درمیان اللہ کے حکم کا۔ کیا ہے ان سب چیزوں میں؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں ان سب چیزوں میں، لقوم، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، عقل مندوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ یہ کیا لائے اللہ تعالیٰ؟ یہ بولنے کے بعد کہ تمہارا اللہ تو ایک ہے، اس کے بعد تو جیسے بتایا آپ کو کہ مشرکین عرب نے جب یہ سنا کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، تو ان کو شوق لگا، وہ پریشان ہو گئے کہ ساری دنیا کا نظام سنبھالنے والا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ انہوں نے یہ سوچا، تو پہلے تو آپ کو ہم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی نشانیاں بتلا دی کہ اللہ ایک ہے، کیسا ایک ہے، 4 طریقے سے سمجھایا۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے تو وہ کیسا ہوا؟ پھر ایک ہوا، مستحق کی عبادت وہی عیبوں سے پاک ہے، اس کے کوئی اعضاء اور پارٹس نہیں ہے، اسی طرح وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ نشانیاں بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس پر تکوینی علامات اور دلائل بتلا رہے ہیں۔ تکوینی، جو دنیا میں دکھ رہی ہے، جو دنیا میں پیدا کی گئی ہے، وہ سب چیزوں میں غور کرو اور ایک ہے کہ نہیں پہچانو۔ اب یہ بتلا رہے ہیں، تو کیا بتایا؟ آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے میں جن کو ہر عالم اور جاہل سمجھ سکتا ہے، یہ نشانیاں ابھی تو پڑھ کے میں نے سنائیں۔ اللہ فرماتا ہے عقل مند کے لیے اس میں نشانی ہے، تو ہر عالم اور جاہل بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کے کا ہمیشہ بدلتے رہنا، قدرت کاملہ اور توحید کے واضح دلائل ہے اللہ کی ایک ہونے کی، کہ ان چیزوں کے پیدائش اور بقا میں کسی دوسری ہستی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آسمان و زمین پیدا کیا، کب پیدا کیا اللہ جانتا ہے، آج تک ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں پھر تشریح کروں گا، آگے چلیے مضمون کو مسلسل کرتے ہیں۔ اسی طرح پانی پر کشتیوں کا چلنا، لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کر، یہ ایک بڑی آیت ہے قدرت کی، اللہ کے قادر ہونے کی، کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جوہر سیال بنایا۔ سال یسیل، اسے سیال مبالغے کا صیغہ ہے، لکوڈ، بہت بہنے والا۔ پانی کیا ہے؟ لکوڈ ہے، بہت بہنے والا ہے، کہ اتنا اس کو اللہ نے بہنے والا بنایا کہ رقیق، باریک اور سیال ہونے کی وجہ سے، بہنے والا ہونے کی وجہ سے، باوجود اس کی پیٹھ پر لاکھوں من وزن کے جہاز، بڑے بڑے وزن کو لے کر مشرق سے مغرب تک اللہ چلاتا ہے کیا وہ پانی؟ آدمی اگر تیرنا نہ جانتا ہو تو نیچے چلے جائے، اور اس پر اتنے بڑے بڑے جہاز اور لوگوں کے نفع کی اتنی بڑی بڑی چیزیں لے کر چلے مشرق سے مغرب۔ ارے طلبا ہوش میں ہے نا؟ تمہارے سے کرنٹ پاس، تم وہ ڈھیلے پڑتے ہو نا،
تو پھر یہاں بھی کرنٹ پاس ہوتا ہے، سیٹلائٹ کا کنیکشن ہے ہمارا جی۔ تو فرمایا اسی طرح پانی پر کشتیوں کا چلنا یہ ایک بڑی قدرت ہے کی نشانی ہے اللہ کی، کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے باریک اور بہنے والا بنایا، اس کے باوجود اس کی پیٹھ کے اوپر بڑے بڑے جہاز اور بڑی بڑی چیزوں کو سامان کو لے کر مشرق سے مغرب شمال سے جنوب چلتے ہیں، اور ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہواؤں کا چلانا۔ پانی کے جہاز کب چلیں گے؟ وہ کنیکشن یہ اللہ کا کلام ہے، لائن سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، پہلے پانی کا تذکرہ پھر ہواؤں کا، کہ پھر ہواؤں کا چلانا اور پھر اپنی حکمت کے ساتھ ان کے رخ کو بدلتے رہنا۔ ایک ہی سمت میں چلا تو سب جائیں گے امریکہ، کہاں جاؤ جہاز کہاں گئے؟ امریکہ ہو گئے، ان کو پھر بدلتا ہے اللہ تعالیٰ، ہواؤں کے رخ کو بدلتا ہے جی، ان کے رخ کو بدلتے رہنا۔ یہ سب اس کا پتہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی بڑا علیم و خبیر اور حکیم ہے۔ اگر پانی کا مادہ سیال نہ ہو، زمین کو تو ٹھوس بنایا اور پانی کو بھی ایسے ہی بنا دیتے تو ہوا جہاز کہتے چلا، تو اس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے سیال، بہنے والا اور نرم بنایا اس کو، تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اور مادہ سیال بھی ہو، پانی بنا دیا لیکن ہوا نہ ہو تو بھی یہ کام ہو سکتا تھا مشرق سے مغرب جہازوں کے جانے کا، یا نہیں ہو سکتا تھا؟ جب تک ہوائیں نہ چلے جو ان جہازوں کو حرکت میں لاتی ہے، جہازوں کا لمبی لمبی مسافتیں طے کرنا ممکن نہیں۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کر دیا، ان یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، ہوا مت چل، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کیا ہوگا؟ فَيَظَلَّلْنَ الرَّوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو یہ کشتیاں جم کر ٹھہر جائیں پانی کے اوپر، کہاں جائیں گی؟ کون چلا سکتا ہے؟ کون کھینچ سکتا ہے؟ تو سمندروں کو بنانا، پانی کو، پانی کے اندر پھر کشتیاں چلانا، اور کشتیاں چلانے کے لیے ہواؤں کا چلانا۔ آگے ہے بما ينفع الناس، کہ کشتیاں چلتی اور خالی نہیں چلتی ہے ایسی، بلکہ لوگوں کے نفع کا سامان، مال تجارت یہاں سے وہاں لے کے چلتی ہے۔ اس لفظ میں اشارہ ہے کہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے ذریعے عام انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، اللہ نے پہلے ہی سارے اکنامک کا سسٹم بنا دیا ہے، یہ اکنامک ہے کہ ایک جہاز اگر بنا تو اس پہ کتنے لوگ کام کریں گے، کتنے ملاح ہوں گے، ٹیلے آئے گا، کتنا جائے گا، کتنا سامان جائے گا، وہاں کے تاجروں کو کیا نفع ملے گا، یہاں کے تاجروں کو کیا نفع ملے گا، کتنا ڈیزل جلے گا، کتنا اس میں ہول سیلروں کو ملے گا اور کتنا جو ہے ریٹیل والوں کو ملے گا۔ جب اس نے پیدا کیا ہے تو اکنامک کو اس نے اکنامک کا سسٹم دے دیا ہے اس کو۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ یہ بندے گندے بندے کرتے ہیں سب، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے آج کل جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امپورٹ ایکسپورٹ کا سسٹم بنا دیا، یہ فائدے ہر زمانے میں ہر ملک میں نئی نئی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے اس طرح نازل کرنا، نشانی عقل مندوں کے لیے غور کرنا، بارش کو دیکھتے رہنا، سوچتے رہنا، ایسے قطرہ قطرہ کر کے اس طرح نازل کرنا کہ اس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر سیلاب کی طرح پانی بہا دیتا اللہ تعالیٰ تو کوئی آدمی جانور سامان کچھ نہ رہتا، پھر پانی برسنے کے بعد اس کا زمین میں محفوظ رکھنا۔ تو پانی سسٹم سے اتارتا ہے اللہ، قطرے قطرے نیچے آتے ہیں، اسی میں گاڑ آ جاتی ہے تو ٹھار ہو جاتے ہیں لوگ اور کانچ توڑ دیتے ہیں، ڈیمیج کر دیتے ہیں، وہ بھی اوپر ہی اس کو یہاں لاتے لاتے قطرہ بنا دیتا ہے اللہ تاکہ نقصان نہ ہو۔ ورنہ بولتے ہیں گنجے کے سر پہ اولے پڑے تو اس کو بہت بھاری پڑے گا، کتنے جانور مر جائیں گے۔ اوپر سے قطرہ برسا کے کیا کرتا ہے؟ اس کو نفع پہنچاتا ہے تاکہ نفع پہنچے۔ اب آگے اس کا زمین میں پھر محفوظ رکھنا۔ اب پانی آیا تو زمینوں میں گھس کے کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ زمین میں حفاظت کر رہا ہے، پانی بہہ نہیں گیا، سال بھر کیا ہوا کرتے ہیں، تو زمین میں پھر اس پانی کو محفوظ رکھنا انسان کے بس کا نہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ 6 مہینے کے پانی کا کوٹا ہم تم کو دے رہے ہیں، اپنے یہاں تم جو ہے اسٹاک کر کے رکھ لو، تو ہر شخص اس کے رکھنے کا کیا انتظام کرتا؟ ایک ڈرم کی جگہ نہیں اپنے پاس، ابھی گھر میں نڑتے رہتا ہے ہمیشہ اندر باہر، خصوصاً ہمارے کونور جی۔
ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں، کھولنا پڑتا ہے، 1 سال کا بارش ہے اور 4 مہینے کا تو کھولنا پڑتا ہے، پھر کتنی بستیاں بہ جاتی ہیں. اس سال 7 مہینے بارش ہوا ہے 4 کی جگہ، تو کیا کیا ہوا پھر؟ کتنے گھر تباہ ہو گئے. ہر شخص اس کے رکھنے کا کیا انتظام کرتا، اور کسی طرح رکھ بھی لیتا تو اس کو سڑنے اور خراب ہونے سے کیسے بچا؟ پانی سڑتا ہے، خراب ہوتا ہے، اس میں دوائیں ڈالنی پڑتی. قدرت نے یہ سب انتظامات خود فرمائے ہیں، کسی اور کے ذمے نہیں کیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور قادر مطلق ہونے کی نشانی. میں پانی برسایا، پھر ہم نے ہی پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا، اور اگرچہ ہم اس کی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ بارش کا پانی برسنے کے بعد بہہ کر ختم ہو جائے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں کوکن کے اور ہمارے یہ یہاں کے درمیان جنوبی مہاراشٹر کے، کہ ہزاروں کلومیٹر کے پہاڑ بنا دیے چاروں طرف اور بیچ میں پانی جمع کر دیا. پھر انسان کو کوئنہ ڈیم بنانے کی توفیق دی، پھر وہاں سے بجلی بھی یہ اٹھاتا ہے اللہ کے پانی سے. پھر یہاں سے جو پانی برساتا ہے تو پورے مہاراشٹر کو سیراب کر کے، کرناٹک کو سیراب کر کے، آندھرا کو سیراب کر کے، اور پھر لے جا کر وہاں آندھرا کے بعد دریا کے اندر ڈالتا. کیا سسٹم کون کر سکتا ہے؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہی پانی کو زمین کے اندر ٹھہرایا، اگرچہ ہمیں اس کی بھی قدرت تھی کہ ہم پانی کو بہا کے ختم کر دیتے، مگر قدرت نے پانی کو اہل زمین، انسان اور جانوروں کے لیے کہیں کھلے طور پر تالابوں میں جمع کیا، کہیں کھلا ہے تالابوں میں جمع کیا اور حوضوں میں جمع کر دیا، کہیں پہاڑوں کی زمین میں پھسلی ہوئی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا. رگوں سے پہاڑوں پر برسا کر ان میں اتارا، پائپ لائن ہے پوری اندر رکھا، اور پھر ایک غیر محسوس پائپ لائن ساری زمین میں پھیلا دی جو سمجھ میں نہیں آتی. وہ پائپ لائن ہے وہ پھیلا دی، ہر شخص جہاں چاہے کھود کر پانی نکال لیتا ہے. یہ بور کو پانی لگا تو کوئی مین پائپ لائن میں جا کر گیا وہاں سے لگا نا، کنویں کے اندر پانی آیا تو پائپ لائن سے آیا نا. وہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اسی پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بحر منجمد بنا کر، ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر لاش دیا. ہمارے باپ دادا کا وطن ہے سوات، آپ دیکھ پر جائیں گے دریائے سوات ملے گا. تو میں گیا تھا کنارے کنارے کار چلاتے ہوئے، ہم گئے کالام کی چوٹیاں ہیں، وہ پہاڑوں کا نام ہے کالام. تو وہاں پر تو برف جمع ہوا ہے، اب وہ برف اللہ نے جمع کے رکھا ہے، وہاں ویسا ٹیمپریچر دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ دھیمے دھیمے گرمی لاتا ہے اور اس کو پگھالتا ہے، وہ پگھلتا ہے تو وہ پورا بہتے ہوئے دریائے سوات بن کر نیچے آتا ہے اور انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے. پھر اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، بجلیاں بھی بنتی ہیں، اسی میں آپ پن چکی سوات لکھو، آٹے کی چکی سوات، جیسے اپنے یہاں پن چکی ہے تو ادھر خانوں کے علاقوں کا ہے، وہ چاہے کہ ایران ہو، چاہے کہ وہ ہمارا سوات ہو، افغانستان ہو، تو وہ جو پانی بہتا ہے اس کو ذرا موڑ کر لاتے ہیں اپنی بستی میں اور وہاں پر لگا دیتے ہیں پتھر کے چکے، اور نیچے سے پانی مارتا ہے اور پھر جا کے اپنے دریا میں مل جاتا ہے، اس میں وہ ہلتا ہے، یہ دانا ڈالتا ہے اور چکی آٹا پیسنے والا آٹا پیستا ہے، اپنی روزی بھی کماتا ہے، اور ساتھ میں لوگوں کو بغیر بجلی کے پانی سے چلنے والی آٹے کی مشین مل جاتی ہے، ان کو آٹا مل جاتا ہے. تو برف جمع ہے اللہ کا. ہمارے کشمیر میں بھی ہو یار کہ اوپر برف جمع کی ہے، یہ کہاں اسٹاپ کرو گے تم کو؟ میں جماتا ہوں، اللہ نے اوپر جمع، پہاڑوں کے اوپر پانی جمایا اور انسانوں کی ضرورت پورے سال بھر پورا کرتا رہا. آہستہ آہستہ پگھل کر زمین کے اندر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے پورے عالم میں وہ پانی پہنچتا ہے. غرض آیت مذکورہ میں قدرت کاملہ کے چند مظاہر کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا. میں روزہ رکھ کر 3 دن کی نماز میں گیا تھا جنر شیونیری، اس نے بولا چلو جائیں گے، صبح صبح نکلے خود ہی چڑھا اکیلا شیونیری جہاں شیواجی مہاراج پیدا ہوئے بولتے ہیں. تو اوپر گیا،
اتنا بڑا حوض، اتنا صاف اور شفاف پانی پہاڑ کی چوٹی پر، کس نے روکا؟ ہمارا علم تو یہ کہتا دیکھو لیول دیکھو، تاکہ اگر وہاں رکھنے کی تم کو تو لیول دیکھو، پائپ لگاؤ. یہاں کہاں دیکھو لیول؟ یہ تو پہاڑ کی چوٹی پر پنہالا ہے، پنہالا یہ کولہاپور کے اندر سب سے اونچی جگہ ہے. وہاں پانی کون پہنچا رہا ہے؟ کائی کی لیولنگ؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کسی لیول کا محتاج نہیں. تو اس کو پھر سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ایک ہوں، اس کو اگر پہچاننا ہو تو ہمیشہ غور کرو، وہ یہ کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں کے تمہارا سامان سمندروں میں لے کر چلنے میں اور آسمان سے جو بارش برسائی جاتی ہے اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے اس میں، اور پھر اس میں جتنے چوپائے ہیں یہ سب ڈالنے میں، پیدا کرنے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں کے اٹکانے میں زمین و آسمان کے درمیان میں لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے کہ اللہ ایک ہے. یہ اگر ہے تو ان کا وجود بخشنے والا، ان کو تھامنے والا کوئی ہے، بغیر ستون کے آسمان کو گرنے سے بچانے والا کوئی ہے، پانیوں کو برسانے والا کوئی ہے، اور پانی کو پھر زمین میں اس کی پائپہ میں والا کوئی ہے، سمندروں کو پانی بنانے والا کوئی ہے، پھر جہازوں کو ہواؤں کے ذریعے چلانے والا کوئی ہے. ابھی اگر لائٹ چلی جائے خدا نہ کرے تو ہوا رک جائے گی، جب اتنی سی ہوا رک جائے گی تو سب پریشان ہو جائے گی. تو اتنے بڑے جہازوں کو، ساری دنیا کے آکسیجن کو دینے والا اور یہ ہوائیں چلانے والا پنکھا کتنا بڑا ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ وہ سوچنے کی چیز ہے، وہ کہیں نہیں، وہ اللہ کے حکم میں. ہاں ہمارے لیے سسٹم رکھا ہے، تم کو ہوا ملے گی لیکن ذرا چلانا پڑے گا، بل پے کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس میں سب کی روٹی روزی، سب کا سسٹم، تمہاری محنت، تمہاری قدرت سب اللہ نے مضمر رکھی ہے کہ جب ایک پنکھے کی ہوا پاؤ الحمدللہ کہو تو ذرا باہر آ کے ہماری جو چلتی ہوئی ہوائیں ہیں اس پر بھی تو الحمدللہ بولو. سسٹم رکھا ہے. تو اس میں غور کرنا چاہیے، یہ ایک مستقل کام ہے. اللہ کی قدرت میں غور کرتے بیٹھنا، اللہ کی ذات میں نہیں. دو چیزیں الگ ہیں. علم نہیں ہے مسلمان کے پاس تو کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا کر رہا تھا؟ بولے اللہ کیسے ہوں گے یہ سوچتے بیٹھا تھا. ایک سڑک گیا، مولانا ابرار صاحب امامت کرتے تھے توپ خانہ مسجد میں، ایک مقتدی تھا بیچارہ، اچھا تھا لیکن سڑک گیا. تو بولے ان کو کیا دکھ رہا ہے؟ آج کل فرشتے ملنے کو آ رہے ہیں. چلو میں نے کہا آپ شیطان لوگ بھی جائیں گے. چلو بولے ایسا ہے ویسا ہے، فرشتے آتے ہیں میرے سے بات کرتے یہ کرتے. کوئی وظیفہ کیا تھا کہ بولے ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گرما گرم موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ یونس علیہ السلام. تو میں بولا کتنے ہیں؟ بولے 15,000 مرتبہ، اس زمانے میں 15,000 مرتبہ. بس وہاں سے سڑک گئے. تو ایسا تصور کریں نا، آدمی تو سانپ بھی دکھتا ہے اس کو، بچھو بھی دکھتا ہے، سب دکھتا ہے. تو اس نے فرشتے کا تصور کیا ٹی وی کو دیکھتے دیکھتے. تو فرشتے نظر آنے لگ گئے، حضرت سڑک گئے. تو اللہ کی ذات میں اگر کوئی غور کرے گا اللہ کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، کیا کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رات کیسے گزرتی ہوگی، دن کیسے گزرتا ہوگا، کتنی بیویاں ہوں گی، کتنے جورو جاتا، کیا 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 کیا. اگر یہ سوچا تو پاگل ہو جائے. گریم ورتا کشتی فروشد ہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار. یہ وہ سمندر ہے جس کے اندر ہزاروں کشتیاں غرق ہو گئی، ایک تختہ بھی باہر نہیں آیا. پھر غور کس نے کرنا ہے؟ اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنا ہے کہ اللہ کیسا قادر مطلق ہے. کیا آسمان بنایا بغیر ستون کے، کتنا بڑا قادر ہوگا. یہ ہواؤں کا پیدا کرنے والا، اس بارش کا برسانے والا. ہمارے یہاں ٹاکی میں پانی چڑھائیں گے تو نیچے آئے گا. یہ ساری دنیا کو جل تھل کر رہا ہے. ہاں ٹھیک، ان سے پہلے ہماری اردو کی کتابوں میں یہ جو اسکول میں پڑھاتے وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، فضا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، گھٹا آن کر میہ برسا گئی بارش تو بے جان مٹی میں جان آ گئی. زمین سبز سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی.
یکایک زمین سے یہ آئے نکل، عجب بیل بوٹے عجب پھول پھل. وہ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. میں نے اسکول نہیں پڑھا لیکن ہم کو شوق تھا. ہمارے اسکول کے بچے گھر میں تھے تو ان کی کتاب نکال کے یاد کی اس زمانے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں بیٹھنا چاہیے. میں بیٹھتا تھا گھنٹوں عصر سے مغرب، جب میری عمر تھی 17 سال. مدرسے میں فارغ ہو گیا، سب لاک بک کر کے بیٹھ گئے. عصر سے مغرب خالی بادلوں کو دیکھنا اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ نعمت ہے. تو قدرت پہ غور کرو، وہی تو دعوت ہے نا. البتہ نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، رات دن کے آنے جانے میں. سوچے اب دن کہاں گیا ہوگا، اتنا بڑا دن. یہ رات کہاں تھی، اللہ کی قدرت. عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، ہمیشہ جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں نا وہ اٹکاتے ہیں نیچے والوں. بتانا تھا کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور تم کیا ان لٹرل ہو، کیا بولتے ہیں. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اسکول، اس واسطے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ صحیح لفظ. تو تم ان لٹرل ہو، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو عمر ایک بات بتاؤ، یعنی دل میں یہ کہ تم تو بڑے امیر المؤمنین بنے پھرتے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے محمد نے کہا ہے، قرآن میں ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو جنت دکھائی اور ہر مومن کی جنت موجود ہے. اللہ کے رسول دیکھ کر آئے. بولے ہاں ہمارا ایمان ہے، دیکھ کر آئے. اور ایک جنت کی لمبائی چوڑائی 7 زمینوں آسمان سے بڑھ کر ہے، اور ایک کو 70 جنت ملنے والی ہے. تو اس کی 70 کہاں ہوگی؟ ایک جنت آ جائے دنیا میں تو آسمان و زمین بھر جائے نا. تو آسمانوں میں ہی ہے نا وہ جنت. تو کہاں ہے وہ جنت ہے کدھر؟ اتنے لوگوں کی جنت وہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے نبی جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا میرا ایمان ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ جنت ہے اور اتنی بڑی ہے. پھر کہاں ہے؟ مجھے تو ایک سوال کا جواب دے. جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ یہودی مجبور ہو کر کہنے لگا اللہ کے حکم میں، کہنے لگا ہماری جنت بھی وہی رکھی ہوئی ہماری. تو اس پہ غور کریں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا کبھی غور کیا تو نے کہ یہ رات کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، کہاں سے آتی؟ یہ ہم اس رب کو مانتے ہیں، اس رب نے پیدا کی وہ لاتا ہے. تو اس میں لگنا چاہیے ہماری صلاح. آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو دوست بناتے ہیں اور کیا مقام دیتے ہیں ان کو؟ اللہ کا. اتنا بڑا اتنا اونچا بنا دیتے ہیں. جو بناتے ہیں ندن انداز کا مطلب ہے برابر بنانا. ان کی محبت یحبونہم، یہ لوگ ان بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے تھا. والذین آمنوا، اللہ فخر سے کہہ رہا ہے، اور وہ جو ایمان لائے اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ سے ان سے بھی زیادہ ہے. یہ جتنا اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ایمان والے اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب آگے بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا ملنے والا ہے مشرکوں کو. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم وہ ایکچرائز کر کے دیکھ لے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے، اوہ عذاب ہے اور یہ مشرکین ہیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے وہ منظر آج پکچرائز کر کے اگر یہ دیکھ لیں تو اس دن وہ دیکھیں گے ان القوۃ للہ جميعا، سب بے بس ہوں گے اور تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہوگی. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. اوپر کی آیات میں توحید کا اس بات تھا، توحید سمجھائی. آگے مشرکین کی غلطی اور وعید کو بیان فرما رہے ہیں کہ مشرکین بہت بڑی غلطی میں ہیں، اس دن کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. اب کیسے مدد نہیں کرے گا اس آیت میں سمجھو. اس تبرع الذی، وہ منظر پکچرائز کر کے جو دیکھنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین
الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جب وہ منظر کیسا ہوگا؟ اللہ کے لیے ساری قوت ہوگی اور اللہ سب کا عذاب دینے والے ہوں گے. اور اس دن جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو کہ ان کے پیرو تھے. میں کیا نہ کریں، میں کسی کی عبادت کر رہا ہوں تو میں کیا ہوگا؟ پیرو. پیرو کا مطلب ہے پیر کے پیچھے چلنے والا تابع دار. جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ آدمی ہو یا پتھر ہو یا بت ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، اس کو بولیں گے کہ جن کی پیروی کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پیروی کی، اور جو پیروی کرتے ہیں یعنی ان کے تابع ہو کر چلتے ہیں وہ پیرو کرنے والے. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں جب بیزار ہو جائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں آسان لفظ بولوں، معبود جس کی عبادت کی جائے، تمام بت آ گئے اس میں. اور عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو عبادت کرنے والا. تو یہ لوگ آج عبادت کر رہے ہیں کہ وہاں ہمارے کام آئیں گے، اور اس دن ان کی نیت ڈوبی ہوئی ہوگی بیچاروں کی، تو وہ کیا مدد کریں گے؟ تو یہ بولیں گے بابا ہم تمہاری پوجا کرتے تھے، آج ہماری مدد کرو. سن والے آج ہماری مدد کرو، آج ہمارے بہت مصیبت ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ناگوبا آپ ہماری مدد کرو. یہ یعنی ایک دو ایگزامپل ہے. تو اس طرح وہ جب ان کا ایسی ہی زندہ انسانوں میں بس بھکت بنے ہوئے ہیں، اور جو وہ بول رہے ہیں غلط بھی بول رہے ہیں تو وہ صحیح ہے. تو اس دن جب یہ ان کے پاس جائیں گے ہماری مدد کرو، تو وہ تبرہ، وہ بیزار ہو جائیں گے. میں تیرے کو نہیں پریشان، ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو بیزار ہو جائیں گے اس وقت. وہ منظر پکچرائز کرو، تم آج شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو. جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جو معبود تھے ان سے، کہ جو عابد تھے ان کو پہچانیں گے بھی نہیں، مدد بھی نہیں کریں گے. وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے عذاب کو، سامنے عذاب ہے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تمام علاقے تعلقات یہ سب منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے. کیا حال ہوگا اس وقت؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، اور دوسرا کوئی سادھن بھی نہیں رہا پیسے دے کے کچھ بھی اپنا جان چھوڑا لیا. سمجھ گیا؟ کچھ بھی نہیں، تمام اسباب سے تعلق کٹ جائے گا. اب وقال الذین اتبعوا، اب یہ عابد لوگ کہیں گے جب وہاں معبودوں کی بیزاری دیکھیں گے تو یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا. ایک چانس، کہاں جانے کا؟ واپس دنیا میں آنے. کاش کہ ہم کو دنیا کی طرف پھر ایک بار لوٹنا مل جاتا. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو پھر ہم بھی بیزار ہوتے، ان سے بیزاری کرتے جیسے آج انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے. کہاں جا کے مزہ کھانا ہے ان کو؟ جہاں ہم نے پوچھ تو وہاں ہم ایک اللہ والے، ہم تمہاری پوجا کرنے والے نہیں ہیں. لیکن ملے گا چانس. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو. صرف افسوس ہوگا، صرف حسرت ہوگی. نہ دنیا میں لوٹ کے آنا ہوگا، نہ وہ ان کو جلانا ہوگا، نہ ان سے بیزاری کا موقع ملے گا. بس خالی افسوس ہی افسوس ہوگا. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ سب کے سب لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یہ ہمیشہ کی آگ میں جلے. گیا دور دورہ دکھاتا نہیں، ہاں سدا دور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. اب کا ہوت پچھتاوت بھیا جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب کیا بچتا کہ فائدہ؟ پہلے حفاظت کا بندوبست کر. تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے نسلی ایمان پر کہ اللہ نے اپنے کو کس میں پیدا کیا؟ ایمان والوں. ذرا اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور پالش ہوگا وہ علم دین سے. کتنے منٹ باقی اپنے؟ 5 منٹ باقی ہیں. چلو ٹھیک ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم غور کیا کرو. آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، تھوڑا سمجھو کیسا قادر ہے کہ ہمارے یہاں جب 3-4 سال میں پیٹ اتر جاتا ہے، لیکیج ہوتا ہے،
سمجھ میں ریپیئرنگ. جب سے آسمان پیدا ہوا کبھی آج تک ریپیئرنگ کی ضرورت پڑی؟ کبھی اس کے کلر میں کوئی فرق آیا؟ اچھا آٹومیٹک پیدا کیا ہے کہ آسمان ہی میں آنے والے ہزاروں سال کے بعد میں جو ہوائی جہاز آنے والے ہیں وہ راستے بھی پہلے ہی بنا دیے فضاؤں کے اندر. اچھا پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی بھی رکھا. کہاں سے آتا ہے؟ اوپر ہی سے آتا ہے. پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ستاروں کی روشنی بھی رکھی. ارے رکھی کہ نہیں؟ اسی نے ہیڈ لیمپ کون سا چاند بھی رکھا اور اس سے بنا سورج بھی رکھا. کہیں وائر شارٹ نہیں ہوتا ہے, کہیں فیوز نہیں اڑا آج تک ہمارے سورج کا, اور کہیں ایسا بل لے کے جبرائیل نہیں آئے کہ تمہارے باپ دادا سے لے کے آج تک کا یہ کیا ہے. ارے باپ رے یہ کیا ہے؟ بولے یہ بل ہے. کہے گا تم نے سورج واپرا, تمہارے باپ دادا نے خاندان میں سورج واپرا, اس کا بل ہے. کہیں نہیں ہو. ایک قدرت میں آپ غور کریں گے, ایک آسمان میں تو آپ کو یہ ملے گا جی. پھر بغیر کھمبے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے, کہیں کوئی کھمبا نہیں. یہ قدرت کی نشانی, کوئی نہ کوئی روکنے والا ہے اس کو گرنے سے. اور زمین کہ زمین کو بھی آیا, یہی زمین طاقت رکھتی ہے. جانور مر جائے کتنا بڑا یا مردہ دفن کیا جائے, چند مہینوں کے بعد نظر نہیں آتا, ختم ہو گیا, کھا لیا. یہی زمین جب سسٹم کے ساتھ میں آپ اس میں ایک دانہ اس کے سینے میں پہنچاتے ہو, پانی دیتے ہو, تو پھر یہ ایک دانہ 7 بالی بن کر آتا ہے, اور ایک ایک بالی کے اندر 100 گیہوں اور چاول ہوتے ہیں. 700 ایک کا کتنا لوٹا رہی ہے؟ 700. ایٹومیٹک ہے یا نہیں ہے؟ کہ ایک طرف فنا کی قدرت بے مثال, تو ایک طرف اس کے اندر نمو کی پیدا کرنے کی قدرت بے مثال. آپ غور کرتے جائیں گے. خیر پھر اسی زمین میں پانی بھی ہے, اسی زمین کے اندر لوہا ہے تمہارا, اسی کے اندر تمہاری چاندی ہے, سونا ہے, اسی کے اندر تمہارے مرمر ہے, اسی کے اندر گرینائٹ ہے, اسی کے اندر تمہاری ریتی ہے, سب کچھ ہے. وہ جو سمندروں کا پانی چلایا اللہ نے, یا ندیوں کا پانی چلایا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ریتی ڈالی. پیور ریتی وہی ہے, باقی اپنی بنڈل ریتی ہے. یہ سب دست والی کب نیچے آ جائے گی کچھ پتا نہیں. تو ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہے اللہ, زمین میں غور کرو, اور پھر زمین میں اللہ کی قدرت کو سوچتے بیٹھو. اسی سے کھیتی دی اللہ تعالیٰ نے, اسی سے لکڑیاں دی, اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑا دیا. زمین سے کپڑا پیدا ہوتا ہے. اصلی کپڑا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کارخانوں سے نہیں. بولو کون سا اصلی کپڑا ہے؟ کاٹن. کاٹن کنگ, کاٹن کنگ. اور کاٹن پیدا ہوتا ہے کیسے؟ پودوں سے. اور کہاں سے آتا ہے؟ مٹی میں کپڑا بھی رکھا اللہ نے, مٹی میں انسان بھی رکھا اللہ نے. وہ چاروں اخلاق جب پانی, ہوا, غذا یہ سب جمع ہوتے ہیں تو منی بنتی ہے, اور پھر اس منی سے اللہ تعالی ہم کو وجود بخشتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو. رات دن کا آنا جانا, اگر رات نہ آئے تو کیا حال ہو جائے؟ چڑیا جیسا سوتے ہیں لوگ. فن لینڈ گیا تھا ہمارا ایک دوست 10 سال پہلے, تو اس نے کہا وہاں پر سورج ڈوبتا نہیں 6 مہینے. میں نے پھر بولے بازو میں جو ہے وہاں کے حساب سے ٹائمنگ سیٹ کر کے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, افطار, سحری ہم لوگ کرتے رہتے. مطلب سوتے کیسا؟ پڑھتے پڑھتے تھوڑا اندھیرا کر کے. کیا اندھیرا ہونے والا؟ تو یہ نعمت ہے کہ رات تمہارے آرام کے لیے بنائی, جن کو ہم نے گناہوں میں لگا دیا. اور دن کائے کے لیے بنایا؟ کہ دن تمہارے کام کے لیے بنایا, رات کو فریش ہوں گے تو دن کو جا کے تمہاری مشین کام کرے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے. والفلک التی, کشتیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, اس میں بھی غور کرو. اللہ کے انسانوں کے نفع کی چیزیں. بارش میں غور کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہوائیں چلتی اس میں غور کرو. ہر ایک چیز ایسی ہے کہ غور کرو گے تو اللہ کی قدرت کو سلام کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے جوڑنے کی توفیق اور مسلمان کو سیکھنے والا بنا. اس کا سب سے بڑا قصور جاہل رہنا ہے. یہ جو دنیا کا معلم تھا یہ جاہل رہ گیا. اس کو بیسک مسائل نہیں معلوم ہے. بیسک اچھا ایسا ہے, اچھا ایسا ہے, بیسک مسائل. یہ دنیا کے جو ایک پیٹ پالنے کی کا ہنر تھا اس پر اتنی صلاحیت لگا چکا کہ 15 17 سال لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو پڑھتا ہے, لیکن آج اپنے دین سے نہ آشنا, اپنے رب سے نہ آشنا. تو جب یہ ڈگریاں نہیں تھی اس وقت انسان کیسے پڑھتا ہوگا؟ جب یہ کالجز اور یونیورسٹیاں نہیں تھی, یہ نالج تو تھا ہی نہیں, یہ ڈگریاں تھی نہیں, تب بھی انسان ہزاروں سال پلا اور بہت سکھ کے ساتھ پلا. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ کا پالنے کا وعدہ بھی ہے۔ ابھی میں نے سنا ایک لڑکی کی شادی ہو گئی ہے اور خبر ملی کہ وہ باہر کالج کر رہی ہے۔ میں نے کہا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سنبھالنے والا شوہر بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ساس بھی دے دی، اللہ نے گھر دے دیا، گھر بھی اپنا خود کا ہے، سب کچھ اپنا ہے، اب یہ کون سا شوق ہے باہر جانے کا؟ جس زمانے میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے دشمنوں نے آوارہ لوگ چھوڑ دیے نسل مسلمانی کو گندا کرنے کے لیے، اور ایک کالج کے اندر ایک ٹیچر نہ جانے لاکھ روپیہ لے کے 50 ہزار مسلمان آتا ہے کہ لے جاؤ عمل ٹھہراؤ، ضائع کر دو اور برباد کر دو۔ جب اسکیم کے تحت برباد کیا جا رہا ہے، میں نے کہا اس بہو کا جو گھر کی اچھی بیٹی ہے، آج زندگی اچھی ہے، ایک ڈگری کے واسطے باہر جانا یہ اس کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ پھر طبیعت نہیں، انٹرنل دینا ہے، خالی امتحان دینا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو، جب گھر سے ہم نکلے تو ہمارا فتنہ شروع ہو گیا۔ جب پہلے دشمن نہیں تھے، آج تو پورے پلان کے ساتھ دشمن ہے۔ میرے محبوب مجھے فلم کی زینت نہ بنا، زینت فلم بنی میں تو بدل جاؤں گی، تیری دنیا سے بہت دور نکل جاؤں گی۔ میں نے کہا مسلمان لڑکیوں کی اور عورتوں کی طبیعتیں یہ الف زبر بے زبر ماں سے آگے کیوں نہیں چلتی؟ یہ مشکات شریف کیوں نہیں پڑھتی؟ یہ بخاری شریف کیوں نہیں پڑھتی؟ یہ بہشتی زیور کیوں نہیں پڑھتی؟ یہ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کرتی؟ اس میں ڈپلوموں پر ڈپلومے اور ڈگریوں پر ڈگریاں کیوں حاصل نہیں کرتی؟ اس طرف طبیعت نہیں چلتی ہے۔ معلوم ہوا کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں، صرف دولت کمانا اور مزے مارنا مقصود ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جن کی مجبوریاں ہیں، جو پڑھنے کی عمر میں ہے، ہوگا۔ میں ایسی لڑکی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو بیچاری سیٹ ہو چکی ہے، اب اس کی سب سے بڑی ذمہ داری گھر کو جنت بنا، جتنی خدمت ہو سکے شوہر کے، ساس کی خدمت کرنا نہیں، ساس کی خدمت کرنا نہیں، شوہر کو بھاؤ دینا نہیں، ٹائم دینا نہیں، اٹھائے پرس اور چلے باہر، تو شیطان تو کام کو لگا دے گا نا زندگی۔ میں میرے سامنے مثالیں ہیں۔ اچھا تیرا ایک سال رہ گیا تھا، سسرے نے پیسہ لگا کر اس کو بیچارے کو 1 سال پڑھایا، BA کرایا یا MA کرایا، کیا کرایا، باہر ایسی لائنیں کی، ان کی جو ہے ایسی خراب لائنیں مل گئی کہ شوہر کو چھوڑ دیا، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، جس شاخ پر بیٹھے تھے اسی کو کاٹ دیا، جس کی مہربانی سے ادھوری ڈگری اس کو مل گئی، پوری ہو گئی، نان میٹرک بن گئے، اس کا یہ صلہ دیا کہ باہر اپنی پینگیں بڑھائی، اور جو محسن تھے ان کا ستیہ ناش کر دیا، طلاق بھی لے لی، سب کچھ کر لیا کہ اب میری پالنہار میری ڈگری ہے۔ تو جو پہلے نبھانے والے تھے، احسان کرنے والے تھے، جب ان کے ساتھ اس نے دغا کیا ہے اور اس نے اپنی لائن بگاڑ دی ہے، تو جس نے اس کا مس یوز کیا ہے وہ کتنے دن سنبھالے گا؟ جیسے کو تیسا تو مل کے رہے گا۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک نے ایک کا گھوڑا بھگا کے لایا، لگاؤ بیچنے کو بازار میں، تو ایک آیا بولے خریدوں گا لیکن چلا کے دیکھوں گا، بولا ٹھیک ہے، بیٹھا گھوڑے پہ ٹک گیا تو آیا نہیں، تو بھاگو والے کچھ آئے کیا تیرا گھوڑا گیا؟ بولے گیا، کتنے میں آیا تھا اتنے بھی نہیں گیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یقین نہ آئے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یقین نہ آئے تو مر کے دے۔ مسلمانوں کو اپنے گھروں میں علم دین کی طرف ذہن موڑنا چاہیے، اور وہ ہوگا نہیں جب تک خود لے کے نہیں بیٹھو گے۔ میں یہاں تفسیر بیان کرنے سے پہلے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں یہ تفسیر سنا کیا ہوں، چھوٹی سی بچی کو، اس کی ماں کو، بوڑھوں کو۔ ہاں مجرم ہم خالی آرڈر پاس کرتے ہیں، ارے دیندار بنو رے، ارے قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے، کبھی ایک آدھ بار خیال ہے، نماز پڑھتے جاؤ۔ آپ پڑھ کے بتاؤ نا، آپ ایسے بنو نا، آپ لے کے بیٹھو نا ان کو۔ مولانا یونس صاحب مستورات کے بیان میں بہت درد سے بولتے تھے کہ کیسی مسلمان ماں ہے اور مسلمان باپ جس کے بچوں اور بچیوں کو باطل اچک کے لے جا رہا ہے، اسلام سے ہاتھ دھو کر جا رہی ہے 2 وقت کی روٹی کے واسطے۔ ارے ایک مرغی کی اپنی غیرت ہے، وہ بھی اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں سمیٹتی ہے اور باطل سے، چیل سے بچاتی ہے، جانوروں سے بچاتی ہے۔ ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان باپ کیا اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت میں مرغیوں سے غیر بولنا ہوگا؟ بہت فکر کی ضرورت۔
ہاں قرآن ختم کرے تھے جب بھی پیٹ کھانا اور ڈگری آج بھی چالو ہے. قرآن ختم ہو گیا. جیسے اتارا نکال کے پھینکتے نا ویسا ایک مرتبہ قرآن ختم کر کے پھینک دیتے. اللہ حفاظت کرے. لاؤ سین بنا کے تھوڑے تھوڑے علم کی طرف لاؤ اور واٹس ایپ کے علم سے بچاؤ اور نیٹ کے علم سے بچاؤ. ہاں وہ کوئی علم نہیں ہے, وہ ساری دنیا کا کچرا ہے. وہ واٹس ایپ کیا صحیح کیا غلط آپ کو کون بتائے گا. میرے واٹس ایپ پہ ایک مرتبہ ایک فوٹو آیا ہے, وہ تمہارے آفس کے اندر ہاتھ دیوار کے رہتے ہیں نا, یہاں بیٹھ کے کھٹ کھٹ کر رہے ہیں اور ہاتھ دیوار ہے, بازو والا الگ ہاتھ دیوار کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا. تو ایسا تھا وہ کہ ایک ادھر کا دیوار, ایک ادھر دیوار, ایک ادھر دیوار, ایک ادھر دیوار, ادھر ایک آدمی کھڑا, ادھر ایک کھڑا, ادھر ایک کھڑا, ادھر ایک کھڑا, اور اس کے ہاتھ میں ایسا بکسا ہے, وہ تمہارا ہوتا ہے نا کارٹون کا, وہ کارٹون کا, اس میں کچرا ہے. یہ ادھر ڈال رہا ہے, وہ ادھر ڈال رہا ہے, یہ پھر ادھر ڈال رہا ہے, پھر ادھر سے ادھر ڈال رہا ہے, پھر وہ چین چل رہی ہے. وہاں لکھا تھا یہ ہے واٹس ایپ. کیا یہ ہاں سارے جہاں کے کچرے ایک دوسرے کو پھینکتے رہنے کا. ارے بولے گا کون صحیح ہے کیا ہے اور غلط کیا ہے. دیکھو کتنا غلط بھرا ہوا ہے. اس لیے صحیح علم علماء سے سیکھ کر یہ صحیح کتابوں کے ذریعے اپنے گھر میں شروع کرنا, تھوڑا تھوڑا پیار محبت کے ساتھ. جہاں اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس علم سے ہم کو نفع پہنچا. اے اللہ صرف معلومات نہ بنا, معمولات پر لانے والا علم عطا فرما. امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. باطل عزائم کو خاک میں ملا, باطل ارادوں کو ملیمیٹ کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما. حق کے پنپنے کی پیر سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ارے وہ مولانا سجاد صاحب بہت زوروں سے ایک بات کہہ رہے ہیں, کچھ عمل شروع ہوا بھی نہیں کہیں کہ خالی سن کے سن ہو گئے. محلہ کمیٹی بنانے کو بولا تھا انہوں نے کہ اپنے سب مل کر ایک محلہ کمیٹی بنا کے باہر بورڈ لگا دو, یہ محلہ کمیٹی کوئی بھی کچھ پوچھنے کو آئے, ہم NPR کرنے آئے, تم سے یہ پوچھنے کو آئے, وہ پوچھنے کو آئے, تو ان کو بول دینے کا بہت اچھی بات ہے, ہماری تیاری ہے پہلے سے, وہ محلہ کمیٹی سے ملو, ڈور ٹو ڈور جانے کی ضرورت نہیں, اکرام کرو, چائے پلاؤ, اور وہ لوگ جواب دے دیں گے. جواب بھی سکھا دیا ہے انہوں نے کہ محلہ کمیٹی یہ بولے تم ہم سے ہماری معلومات لے کر ہمارے خلاف کورٹ میں استعمال کر کے ہم کو شہریت سے محروم کرو گے, اور ہندوستان کے قانون کے حساب سے یہ ناجائز ہے, ہندوستان کے قانون کے حساب سے, کہ کسی کو گواہ بنانا اور پھر اس کی گواہی اسی کے خلاف استعمال کرنا. اس لیے آپ جائیے, ہم آپ کو کچھ دینے تیار نہیں. محلہ کمیٹی بناؤ, بنیادیں ڈالو. میں پوچھ رہا ہوں جلسہ یہ کہیں پر بناؤ, 4-5 لوگوں کی کمیٹی, اور سب متفق ہو کر ایک جمعہ میں اعلان کر دینا رہیے اپنی محلہ کمیٹی, کوئی بھی پوچھنے کو آئے گا. تو ہمارے جناب والا گرہ منتری کا کلپ چل رہا ہے کہ نہیں, کاغذ کوئی بھی نہیں پوچھا جائے گا, آپ جو ٹونڈی بول دیں گے بس وہی ہوگا. تو پھر میرے جیسے بہت ہی زیادہ ناسمجھ آدمی کا ایک سوال ہے, اگر آپ اتنے مہربان ہیں کہ آپ کوئی کاغذ پوچھنے ہی والے نہیں ہیں اور جو سامنے والا بول دے وہی لکھنے والے ہیں, تو پھر اتنی پنچایت کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ سارا سسٹم تو صحیح غلط کو جاننے کے لیے ہوتا ہے نا. آپ تو بولتے غلط بولا تو غلط لکھ دیں گے, صحیح بولا تو صحیح. پھر امت کے ٹیکس کا کروڑوں روپیہ اس کام پر لگا دیتا ہے کون. یہ سمجھ لو نا, جو ہے سو ہے. وہ دروازے پہ آیا, اس نے کچھ پوچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ گیا دفتر میں, مولانا سجاد صاحب نے ہی بھی بولا, وہ بیٹھے گا دفتر میں اور کیا لکھے گا, کوئی لفظ بولا تھا ڈی لکھے گا. ڈی کا مطلب ڈاؤٹ فل. بس وہ ڈاؤٹ فل سے کھیل شروع ہو جائے گا. آپ کا پاسپورٹ جائے گا, آپ کے زمینوں سے بے دخل کیا جائے گا, بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے جائیں گے, اور کیا کیا ہوگا. اس لیے بناؤ کمیٹی, سومت اتنا جگانے کے بعد بھی آپ تحریک چلاؤ, دوسری مسجد والوں کو بھی چوکن نہ کرو. ایک بورڈ لگانے میں کیا ہے, وقت گزر جانے کے بعد اگر آپ ہوش میں آئے اور کچھ چند لوگ شکار ہو گئے تو ان کو بچانے کے لیے پورا محلہ پریشان ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. اسی طرح دوسری دعوت دی تھی مسجد پریچے, اپنے ہندو بھائیوں سے باقاعدہ سسٹم بناؤ, جماعت بناؤ, ان کو بولو آؤ ہماری مسجد دیکھو, ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں. ہلکا پھلکا پروگرام, کوئی جوشیلا بیان نہیں کرنا, ہم اسی میں مر گئے, ایسا کر ڈالیں گے اور ویسا. وہ کیا بولتے بولنے دو, ہم ان کو پریکٹیکل, آئیے تشریف رکھیے,
ہمارے مولانا آپ کے سامنے جو ہے وضو کر کے بتائیں گے اس کو وضو کرنا کہتے ہیں، پہلے یہ دھوتے ہیں، پہلے یہ کرتے ہیں، پھر آ کے 2 رکعت پڑھ کے بتائیں گے اس نماز کو یہ کہتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر اذان دو، اذان دینے کے بعد میں اس کا ترجمہ سناؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان کو باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے کہ اکبر بادشاہ کی پھر حکومت لائیں گے، اذان کا مطلب یہ ہے۔ میرے دوست مفتی روشن اکولا، ان کو پنڈت نے بولا یہ جب کلمہ پڑھ لیا اس نے بولا ہم پر 3 محنت ہے، ایک یہ اللہ اکبر جو بولتے ہیں یہ اکبر بادشاہ کی پھر حکومت لائیں گے، پھر ہندوؤں کو ماریں گے، نعوذ باللہ۔ اور جہاں پریچے ہوا، اذان سنائی گئی اور ترجمہ کیا گیا، انہوں نے کہا ہم آج تک غلط فہمی میں تھے، ہمیں طالب علم تھا جب تو اسٹوڈنٹ ہے، ارے یہ تم لوگ اکبر اچھا آدمی تھا کہ برا تھا؟ والا برا تھا، تو پھر تم لوگ اس کا نام کیوں لیتے اذان میں؟ میں بولا رام اچھا آدمی تھا کہ برا تھا؟ بولے اچھا تھا۔ میں نے کہا گاؤں کیڑے میں اور شہروں میں کتنے رام ہیں جو ڈاکو ہے، چور ہے، اچکے ہے، دارو پیتے ہیں، تو مندر میں آ کے ان لوگوں کا نام رام 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 کیوں بولتے؟ ارے ہم ان کا تھوڑی نام لیتے ہیں، ہم وہ رام کا میں بولا ہم بھی وہ یہ اکبر نہیں، وہ اکبر کا نام لیتے ہیں۔ ہاں تب سمجھ گئے۔ تو اذان سیکھا، سناؤ ان کو، اس کا ترجمہ بتاؤ۔ یہ سب ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ دعوت ہے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ مسجد اس وقت تک بنتی نہیں، پنڈت نے بولا جب تک 4 گائے کا خون مسجد کے پائے میں نہیں ڈالتے یہ مسلمان۔ یہ بات بنا، اور اسی طرح اللہ اکبر و اکبر کی حکومت پہ لانا چاہتے ہیں، اور مسجد میں کسی بھی ہندو کو کبھی آنے نہیں دیں گے۔ یہ کیوں؟ ہر مسجد میں ایک ہتھیاروں سے بھرا ہوا کمرہ ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے وہ ہندوؤں کو مارنے کے لیے۔ اس لیے آئی جی آیا مالیگاؤں میں، تو مفتی اسماعیل بولتے ہیں، اس نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، جامع مسجد کے امام سے بلایا، سب دیکھا، اس نے پریشان ہوا، وہ کہاں ہے؟ بولے وہ کہاں کیا؟ بولے وہ اکھاڑا، ہر مسجد میں ایک اکھاڑا ہوتا ہے، ہم کو بتایا گیا ہے، اس میں ہتھیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، ہوتا تو آپ دیکھ لیتے۔ تو وہ جو غلط فہمی کر رہے ہیں، تو دشمنی کو ہمارا ساتھ نہیں دے گا، اللہ فرمائے گا تم نے کیا کیا؟ تو یہ اچھا ہے کہ مسجد پریچے کا پروگرام کرو، کچھ حرکت، کتنے لوگ ہیں، ایک ٹیم بن جاوے اس کی، ٹھیک ہے۔